کہ پاور فارمولا، پاور شیئرنگ فارمولا بیسیکلی ان کا ہے کیا، انہوں نے فارمولیٹ کیا کیا ہوا ہے، ہوگا کیا۔ سب سے پہلے ایک اس کے جو خد و خال ہیں، اس کا جو سٹرکچر ہے ناظرین، وہ بلاول بھٹو صاحب ایک جلسے میں بتا چکے ہیں کہ حکومت کے آخری 2 سال انہیں وزیر اعظم بننے کی پیشکش کی گئی تھی، لیکن انہوں نے یہ پیشکش مسترد کر دی تھی۔ اب بلاول بھٹو کے اس دعوے کے بعد رد عمل بنتا تھا، رد عمل آیا۔ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ جو چیزیں ابھی ڈسکس ہو رہی ہیں، جو چیزیں ابھی زیر غور ہیں، ان کو پبلک میں نہ لایا جائے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس پوری صورتحال کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں۔ صورتحال ہے کیا؟ وفاق میں حکومت لینے پر مسلم لیگ نون میں کشمکش ہے، ایک دھڑا مانتا ہے، ایک دھڑا نہیں مانتا۔ پہلے کہا گیا کہ وفاق میں حکومت ہم بنائیں گے، پھر نون لیگی رہنما جاوید لطیف صاحب کا ایک بیان سامنے آیا، بلکہ انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے لکھا خدا کرے مسلم لیگ نون یہ فیصلہ کر لے کہ جس کو مرکز میں اکثریت دلائی گئی اسی جماعت کو حکومت بنانے کا موقف دیا جائے۔ اس ٹویٹ میں آپ دیکھ لیں تھوڑا طنز بھی شامل ہے۔ پھر جناب سعد رفیق صاحب نے ٹویٹ کیا اور وہ ٹویٹ بڑی دنوں تک میڈیا کی زینت بنا رہا، سوشل میڈیا کی زینت بنا رہا۔ وہ لکھتے تھے کہ موجودہ قومی اسمبلی میں کسی کو قطعی اکثریت حاصل نہیں، وفاقی حکومت کی تشکیل مسلم لیگ نون کی نہیں، پارلیمان میں موجود تمام جماعتوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ پی ٹی آئی حمایت یافتہ آزاد اراکین پہل کریں، پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر مرکزی حکومت۔ مسلم لیگ نون کو کانٹوں کا یہ تاج اپنے سر پر سجانے کا شوق نہیں ہے۔ اب ایگزیکٹلی وہی الفاظ جو میں نے ادا کیے، اس کو کانٹوں کا تاج سمجھ رہا ہے ہر کوئی۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب یہی چہمگوئیاں ہونے لگ گئی تھی ناظرین، مسلم لیگ نون حکومت بنانا نہیں چاہتی، مسلم لیگ نون انٹرسٹڈ نہیں ہے، لیکن پھر مسلم لیگ نون کی ترجمان نے کہا کہ وفاق میں حکومت شہباز شریف ہی سنبھالیں گے۔ اب حکومت نہ لینے کی جو بات سعد رفیق صاحب اور جاوید لطیف صاحب نے کی، وہ ان کی ذاتی رائے ہے، یہ کہا گیا۔ اب کنفیوژن کا شکار نون لیگ نہیں ہے، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف بھی گفتگو کا شکار ہے، کبھی کہتی ہے مرکز میں حکومت بنائے گی، کبھی کہتی ہے نہیں بنائے گی، لیکن پھر ارادہ بدل دیتی ہے، کہتی ہے بنائیں گے۔ اب ناظرین ہم نے آپ کو بتا دیا کہ خبر کیا ہے، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے اپنے سیگمنٹ کے دوسرے حصے میں۔ دوستو، مسئلہ جو ہے نا وہ حکومت بنانا نہیں ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس سے حکومت بنانی ہے اسے سیاسی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ جی ہاں، وہ قیمت کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ معاشی قیمت ہے، سیاسی صورتحال میں مشکل فیصلے آپ کو کرنا پڑیں گے، کوئی بوجھ اکیلے اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ 16 ماہ کا ایک ایکسپیرینس ہو گیا، کیسے اتحادی حکومت تھی، 13 جماعتوں کا اتحاد تھا، معیشت بگڑی، معیشت زبوں ہولی کا شکار ہوئی، سارے کا سارا نزلہ کس پہ گرا؟ نون لیگ پہ گرا۔ اب آگے کوئی یہ تجربہ دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا۔ اب ہوگا کیا؟ سنیے غور سے۔ اگلے مالی سال کے دوران پاکستان نے 25 ارب ڈالرز کے بیرونی قرضے ادا کرنے ہیں، یہ 1 سال کی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر اس وقت تقریباً 13 ہیں، یہاں پہ ہمیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان میں سے 8 ارب ڈالرز ناظرین اسٹیٹ بینک کے اور 5 ارب ڈالرز کمرشل بینکوں کے۔ جو اسٹیٹ بینک کے 8 ارب ڈالرز ہیں، ان میں سے بھی 3 ارب ڈالرز سعودی عرب نے رکھوائے ہوئے ہیں، دیے نہیں ہے، حوالے نہیں کیے، رکھوائے میں ہے۔ صرف آپ کا جو زر مبادلہ ہے اس کی شکل و صورت ذرا خوبصورت لگے گی اس سے۔ پاکستان پر ناظرین قرضوں کا بوجھ ہے، اور اس کا جو بوجھ ہے ہمارے اوپر، وہ ہماری مجموعی قومی پیداوار کا 70% ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے بعض ماہرین کی رائے میں۔ پاکستان کو اپنی آمدنی کا 50 سے 60% حصہ قرضوں کے سود کی ادائیگی پر خرچ کرنا ہوتا ہے، قرض کی پرنسپل اماؤنٹ پہ نہیں، یہ سود کی ادائیگی میں جاتا ہے۔ پرنسپل اماؤنٹ ابھی وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہے۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی ہے فچ، اس کی رپورٹ بتاتی ہے کہ پاکستان میں غیر یقینی سیاسی صورتحال IMF پروگرام میں پیچیدگی پیدا کر سکتی ہے۔ آپ امیجن کیجئے، تاخیر ہو جائے اگر IMF کے پروگرام میں تو کیا حشر ہوتا ہے، اور اگر پیچیدگیاں آئیں اور مؤخر ہو جائے، معاملہ بگڑ جائے تو تب کیا ہوگا؟ ناظرین، جس بھی جماعت نے وفاق میں حکومت بنائی، پھر اس کو یہ کانٹوں کا تاج سر پہ پہننا پڑے گا، اس کو یہ گرم کوئلے اپنے منہ میں رکھنا پڑیں گے، اسے سخت اور مشکل فیصلے کرنا ہوں گے، جن میں پھر پیٹرول ہے، اس میں گیس ہے، بجلی کی قیمتیں ہیں، اس میں اضافہ دوبارہ کرنا پڑے گا اور کرنا پڑے گا۔ IMF سے اگر آپ کو معاہدہ مکمل کرنا ہے
تو پھر آپ کو عوام کی مزید کھال اتھیڑنا پڑے گی۔ تو مجھے خود بتائیے کیا وہ سیاسی طور پہ درست فیصلہ ہوگا؟ جو بھی جماعت آتی ہے اور اس کو یہ کام اگلے 6 مہینوں میں کرنا ہوگا، یہ کئی سالوں کے پہ محیط کوئی پروگرام نہیں ہوگا، اگلے 6 مہینوں میں اس کو عوام کے اوپر مزید بوجھ لادنا ہوگا۔ IMF کے مطالبے پر ابھی حال ہی میں ناظرین گیس کی قیمتوں میں 87% اضافہ کیا گیا ہے، کیونکہ IMF نے کہا تھا کہ 15 فروری 2024 تک کسی بھی صورت میں، ہر صورت میں گیس کی قیمت بڑھائی جائے گی۔ میں تصحیح کرتا چلوں ناظرین، یہ 67% ہے، 67% اضافہ ہوا، اور یہ بہت بڑا اضافہ ہے، اور یہاں پہ بات ابھی رکے گی نہیں، یہ بات ابھی اور بڑھے گی، یہ مہنگائی ابھی اور بڑھے گی۔ ناظرین نگران دور حکومت میں یہ گیس کی قیمتوں میں دوسرا اضافہ ہے، ایک سال میں یہ تیسرا اضافہ ہے۔ یہ بھی نگران کی بات ہو رہی ہے جس کا براہ راست اس نے کوئی نیگوسیشن ٹیبل پہ وہ IMF کے ساتھ ابھی نہیں بیٹھا۔ ابھی ناظرین 11 فروری کو بجلی کی فی یونٹ قیمت میں بھی 4.5 روپے کا اضافہ کیا گیا، بجلی صارفین پر 82 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالا گیا۔ اس وقت مہنگائی کی مجموعی شرح 34% ہے۔ کہنے پر مزید سخت معاشی فیصلے کیے جائیں گے، اور اگر کیے گئے تو پھر آپ دیکھیے کہ وہ کیسا طوفان ہے، وہ کیسی بربادی ہے جو یہ مہنگائی لا سکتی ہے۔ ایک عام آدمی یہ سوچ کے اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں ناظرین، اور یہ مہنگائی کی شرح میں ابھی اضافہ ہونا ہے۔ سیاسی جماعتیں سخت فیصلے کیوں کریں؟ وہ یہ ذمہ داری کیوں لیں؟ وہ یہ ذمہ داری نہیں لیں گے کیونکہ ان کو لانگ ٹرم مفاد جو ہے، یا ملک کا لانگ ٹرم مفاد جو ہے وہ عزیز نہیں ہوتا، وہ بڑے شارٹ ٹرم گولز ان کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ ناظرین اب سب گریز ہے، ہر کوئی بھاگ رہا ہے۔ یہ اس وقت وزارت عظمیٰ کا عہدہ ایک ایسا عہدہ بن چکا ہے کہ ہر کوئی اس سے دور بھاگ رہا ہے۔ یہ وہ طاقت ہے کہ جو کوئی اپنے ہاتھ میں لینا نہیں چاہتا ناظرین۔ یہ لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی 440 واٹ کا کھمبا ہے کہ کوئی اس کو ٹچ کرنا نہیں چاہ رہا۔ الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی بھی دعوے کرتی تھی کہ آئندہ وزیر اعظم اس کا ہوگا، لیکن اب 2 سال کی وزارت عظمیٰ اپنانے کو بھی پیپلز پارٹی تیار نہیں ہے۔ یعنی اتنی بڑی سیاسی قیمت ہے جو وہ ادا کر سکتے ہیں اگر وہ یہ عہدہ لیتے ہیں تو۔